بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم تعلیم الاسلام کا چھٹا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چھٹا سبق جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں کیا عقائد و نظریات رکھنے چاہیے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل اور ان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یعنی میں قیامت کے روز اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار ہوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اور خوبیاں بیان کیجیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے امتی ہیں۔ حضور کے کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ مشکات المصابیح کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور خدا تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر تھیں۔ دنیا کے ہر گوشے اور ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس طرح ملاحظہ فرمایا جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر دیکھے۔ پوری کائنات جو ہے حضور کے سامنے ایک ہتھیلی کی مانند ہے کہ ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری کائنات جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ اوپر نیچے آگے اور پیٹھ کے پیچھے یکساں حضور دیکھتے ہیں، یعنی جیسے حضور آگے دیکھتے ہیں حضور دائیں بائیں پیچھے اوپر نیچے سب حضور ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ حضور ان آنکھوں کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ ہر قول اور ہر فعل کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت خبر ہوتی ہے۔ امتی یہاں پہ بیٹھ کر درود پڑھے، حضور وہاں دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ میرا فلاں امتی ہے، مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت حسین اور خوبصورت تھے۔ گول چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن اور چمکدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک جو ہے نہ بہت اونچا تھا اور نہ ہی بہت نیچا تھا، بلکہ درمیانی تھا، لیکن مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب بیٹھا کرتے تھے تو سب سے حضور اونچے نظر آتے تھے۔ پشت پر کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا حصہ تھا جسے مہر نبوت کہتے ہیں، اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ دھوپ، چاندنی اور چراغ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ موتی کی طرح چمکدار اور مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جس راستے سے حضور علیہ السلام گزر جاتے، پورا راستہ جس میں عطر کی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا، اور حضور علیہ السلام کی بغل شریف کے پسینے سے ایک دلہن معطر کی گئی تو پشت در پشت اس کی اولاد میں خوشبو کا اثر پایا جاتا تھا۔ یعنی دلہن کو حضور کی بغل مبارک کے پسینے سے سجایا گیا، اسے وہ خوشبو لگائی گئی تو خوشبو کا اثر اس کی پشتوں میں رہا۔ اس کی پشت سے پیدا ہونے والا جو بھی تھا وہ اگر گلی بازار میں کوچے میں چلتا تھا تو اس گلی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور کے پسینے کا مبارک کا اتنا اثر تھا۔ ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان قریش میں پیدا ہوئے، جو عرب کے تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان تھا۔ پھر قریش کی ایک شاخ قبیلہ بنی ہاشم تھی جو دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شاخ بنو ہاشم سے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریشی ہاشمی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر کو ہوئے تو آقا علیہ السلام کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ گئیں۔ جب واپس ہوئی تو مقام ابوا میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی پرورش میں رہے؟ والدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر حضور اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں رہے یہاں تک کہ خوب بڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، یعنی 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی مبارک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کو ظاہر فرمایا۔ نبی ہونے کو ظاہر فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال بعد نبوت ملی، یہ صراحتاً قول غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے سے نبی تھے، اور آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی تھے، جیسا کہ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی ان کا جسم ابھی تیار تھا مگر اس میں روح داخل نہیں ہوئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نبی تھا۔ عزیز طلباء، یہ تعلیم الاسلام کا 6واں سبق آج ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔